السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا 1214 اور میں ہوں پیر سید محمد عبداللہ شاہ۔ ناظرین گزارش ہے، جن بہن بھائیوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور ویڈیو کے آخر میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع پسند کی شادی، میاں بیوی میں محبت اور افسران بالا کی محبت ہے، جو میرے بھائیوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ ناظرین، کچھ دن پہلے مجھے ایک میری بہن کی کال آئی، تو وہ اپنے شوہر کی جو ہے نا عدم توجہ کی وجہ سے پریشان تھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا، بھائی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو زیادہ بڑا نہ ہو، تاکہ میں بہت جلد جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لوں، کیونکہ بچے بھی ہوتے ہیں گھر میں، ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو میں نے بہت جو ہے نا سوچ وچار کے بعد ایک نقش جو آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ یہ نقش میرے دادا پیر سید محمود علی شاہ صاحب اور میری والدہ محترمہ جو میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھے تعلیم فرمایا، اور میں نے اس کو کئی بار آزمایا ہے۔ آزمانے کی جرت نہیں ہے ہم میں، لیکن میں نے اس کو کئی بار آزمایا ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ ناظرین، آپ یہ نقش جیسے لکھ کر اپنے پاس رکھیں گے تو اس کے اثرات فوراً ہی شروع ہو جائیں گے۔ اس میں بہت زیادہ طاقتور اثرات ہیں، کیونکہ قرآن بہت طاقتور کتاب ہے۔ تو یہ نقش سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 سے میں نے جو ہے نا نقل کیا ہے۔ اس نقش میں ایک عجیب سی طاقت ہے، اگر وہ طاقت آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ضرور آزمائیے گا۔ اس نقش کو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جمعرات کے دن، 9 چاندی جمعرات، یعنی کہ چاند کے پہلے دنوں میں، جیسے چاند طلوع ہوتا ہے تو پہلے دن جو ہوتے ہیں اسے اپنا چاند کے دن کہتے ہیں۔ تو اس میں ناظرین آپ جو ہے نا 3 کلو آٹا لیں گے اور وہ صدقہ کریں گے، اور صبح جمعے کے دن صبح سورج طلوع ہونے کے بعد 5-10 منٹ بعد آپ جو ہے نا 2 رکعت نماز ہدیہ کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ اور حسنین شریفین کو۔ جیسے آپ نماز سے فارغ ہوں تو اسی مصلی پر آپ بیٹھے رہیں۔ سب سے پہلے اپنا ایک حصار بنائیں آیت الکرسی سے۔ جب حصار بنا لیں، اپنے پاس تھوڑی سی انگارے، آگ کے انگارے، اور جس میں گوگل اور جو ہے لبان، یہ آپ اپنے پاس رکھیں گے، اور یا حفیظو 7 دفعہ پڑھ کر خود پر دم کر لیں گے۔ ناظرین، اس نقش کو لکھنے کے لیے جو سیاہی ہمیں دستیاب ہے، وہ سیاہی گلاب کے عرق اور زعفران سے ملا کر بنائیں۔ سفید کوڑا کاغذ لیں، اور خاص طور پہ قبلے کا خیال رکھیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، اور اس عمل کو کرتے، اس نقش کو لکھتے وقت کسی سے کلام نہیں کرنی ہے آپ نے۔ تو آپ بیٹھ کر اس نقش کو جو ہے نا لکھنا شروع کریں۔ ناظرین، یہ نقش عجیب و غریب طاقت رکھتا ہے۔ جب یہ نقش آپ اپنے پاس رکھیں، آپ کو قدرت سے ایک مدد حاصل ہوگی، جو آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کس طرح ممکن، ناممکن کام، ناممکن شادی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ نقش آپ ضرور آزمائیں۔ ناظرین، میں آپ کا وقت جو ہے نا ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس نقش میں ابھی آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ اس نقش کی چال ہے، وہ چال الگ ہے، وہ طریقہ کار الگ لکھ دیتا ہوں میں، تاکہ وہ بعض دفعہ لوگ غلطی کر دیتے ہیں، جیسے نقش لکھتے ہیں تو وہ چال بھی اسی نقش کے اندر لکھی رہ جاتی ہے۔ اس لیے میں نے چال کے لیے ایک الگ نقش بنایا ہے اور نقش الگ بنایا ہے۔ ناظرین، آپ کا قیمتی وقت بچاتے ہوئے میں آپ کو اس عمل کی طرف، اس نقش کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ جو ہے، آپ نے جب یہ نقش لکھ لینی ہے تو ایک دفعہ سورہ طٰہٰ پڑھ کر اس نقش پہ دم کر دینا ہے، اور اس کو گوگل اور لبان کی جو ہے وہ دھنی دے کر لپیٹ کر اپنے پرس میں، یا اپنے جو ہے نا خود اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تو اپنی الماری میں آپ رکھ لیں۔ اگر
عورت کو شوہر سے محبت کرنی ہے تو مجھے بھی یہ ہوگا کہ اس اپنے شوہر کی جو تصویر ہے وہ فوٹو اسٹیٹ کروائیں. اس فوٹو اسٹیٹ تصویر کے نیچے جو سفید جگہ ہے وہاں پر یہ نقش لکھیں اور لپیٹ کر رکھ لیں. اگر کوئی مرد، ناظرین سب سے بڑی بات اس نقش کی اجازت سب کو ہے اگر نیک نیتی سے کرے گا. اگر وہ بد نیتی سے کرے گا اور اس کا ارادہ کچھ اور ہوا تو میں پیر سید محمد عبداللہ شاہ میں اس چیز کا ذمہ دار نہ ہوں گا. ناظرین آئیں آگے آپ کو میں اس نقش کی جو ہے نا چال اور طریقہ یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اور ناظرین بعض دفعہ لوگ نقش لکھتے وقت جو ہے نا چند چیزوں کا خیال نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ان کا کام نہیں ہوتا. جس کو محبت کروانی ہے نام پہلے اسی کا لکھا جائے گا. یعنی کہ مجھے محبت کروانی ہے اپنی بیوی سے تو پہلے میں اپنی بیوی بنت اپنی اس کی والدہ کا نام حب اپنا اور اپنی والدہ کا نام یہ لکھوں گا. یعنی کہ مرد ہے تو اپنا عبداللہ بن فلاں میری والدہ کا نام حب عرفان بن فلاں اس کی والدہ کا نام. یہ طریقہ کار ہے. تو ناظرین خاص خیال رکھیے گا کہ اس نقش کو جو ہے نا لکھتے وقت یہ خاص خیال رکھیے گا کہ مقصد آپ کا نیک ہو. ناظرین آئیں چلتے ہیں اور میں آپ کو نقش جو ہے نا وہ لکھنا سکھا دیتا ہوں. آئیں ناظرین یہ نقش کی چال ہے. یہ پہلا خانہ، یہ دوسرا اور یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں، یہ چھٹا، یہ چال ہے. سب سے پہلے ہم پہلے خانے میں آئیں گے، لکھیں گے 424. اس کے بعد ہم دوسرے خانے میں آئیں گے 425. پھر تیسرے خانے میں آئیں گے 426. پھر چوتھے خانے میں آئیں گے 427. پھر پانچویں خانے میں آئیں گے 428. پھر چھٹے خانے میں آئیں گے 30. پھر جو ہے اپنا ساتویں خانے میں آئیں گے 30. پھر آٹھویں اور پھر اس میں ایک کا اضافہ کر دیں گے ہم. پھر آئیں گے 10ویں خانے میں پھر آئیں گے ہم اپنا 11ویں خانے میں پھر آئیں گے ہم 12ویں خانے میں پھر آئیں گے ہم 13ویں خانے میں 37. پھر آئیں گے ہم 14ویں خانے میں پھر آئیں گے ہم 15ویں خانے میں پھر آئیں گے ہم 16ویں یعنی آخری گھر میں
سب سے پہلے یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا محمد، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا وکیلو، یا کبیو، ایو جامع، یا ودودو، اور یا اللہ یا کریم بحق کے محمد وال محمد. اس کا مرد ہے تو فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں، اگر عورت ہے تو فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں کو محبت شد، محبت میں گرفتار شد، یہ لکھیں گے. وقت منہ میں میٹھی چیز لازمی رکھیے گا، اور اگر کسی میری بہن کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، اور میں اس کو یہ جو ہے نا فون پہ یا واٹس ایپ پہ میں اس کو سمجھا دوں گا. انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا. جس عمل کی آپ کو ضرورت ہے آپ مجھے بتائیے گا، میں وہ عمل آپ کے لیے لے کر آؤں گا. اور ناظرین، خدارا قرآن حکیم پر توجہ دیں، آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی پیر کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود ایک عامل بن سکتے ہیں. اگر کسی میری بہن یا بھائی کو کچھ سیکھنا ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، تو میں اس کو ضرور سکھاؤں گا فی سبیل اللہ. آگے میرا واٹس ایپ نمبر اور کالنگ نمبر جو میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ، تو اس پہ کال کریں. کچھ رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ لکھ کر اور میسیج چھوڑ دیں، اور میں آپ کو جو ہے نا اس کا جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ پھر ملیں گے ایک نئے اور اچھے عمل کے ساتھ. خدا حافظ، والسلام.